سبحان اللہ والحمد للہ۔ ناظرین گرامی، جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلاً آپ نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس سال 2 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا کہ مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب اس دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی ابتلا ہے۔ ناظرین، اوائل صفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہوں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں۔ باخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور باخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ ایک روز نصف رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ فرمایا کہ اے قبر والو، تم پر سلام ہو، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ 29 صفر سن 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے میں ہی درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات سے یہ پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں دم پڑھ کر آپ پر پھونکتیں اور برکت کی امید سے آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی۔ وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزیں پانی بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس بات کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر بیٹھے اور خطبہ دیا۔ صحابہ کرام ارد گرد جمع تھے۔ فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا کہ میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، کسی کی بھی آبرو کی ہو تو میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے اپنے متعلق پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت کی اور فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے، لہٰذا ان کی نیکیوں کو قبول کرنا اور ان کی خطاؤں کو درگزر کرنا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام والی ہو تو وہ ان نیکوکاروں کو قبول کرے، ان کی خطاؤں کو درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دھمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اسے اللہ دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار ہے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمائے کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دھمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ شخص رو رہا ہے۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ احسان ابو بکر کے ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ ناظرین گرامی، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ کر دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑے میں پڑ گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لاؤ رسول اللہ لکھ دے، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور شرابہ شروع کیا اور ان میں اختلاف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسری اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح سے نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا۔ غالباً یہ کتاب و سنت کی مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ کا یہ اشارہ تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ ہی نہیں پڑھائی اور اس میں سورہ مرسلات پڑھی، لیکن عشاء کے بعد مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے غسل فرمائے اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ۔
سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر 12 وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلاوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابوبکر کے بارے میں بدشگون نہ ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار انکار فرمایا اور فرمایا کہ تم سب یوسف والیاں ابوبکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ناظرین گرامی، ہفتہ یا اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو، اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کی بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی ابتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ وفات سے 1 دن پہلے بروز اتوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس قریباً 30 سا کوئی 27 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نماز فجر میں مصروف تھے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے اور نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ ادھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا تاکہ سب سے جا ملے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہ آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں۔ آپ نے انہیں پھر بلایا، کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اسی لیے میں روئی۔ پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پاس جاؤں گی۔ اس بات پر میں ہنسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شدید قرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھیں، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واضح نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔
اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جاں کٹی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی وصیت فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست، یعنی لونڈی اور غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ اس کے بعد نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے پر ٹیک لگاتے ہوئے وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ کو دی تو آپ کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اب میں اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرے پر پوجتے جاتے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فکرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کی چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال اور 4 دن ہو چکی تھی۔ اس حادثہ الافکار کی خبر فوراً پھیل گئی۔ اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریک ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہ دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اس سے زیادہ تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط غم سے فرمایا، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا، کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 راتیں غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس تشریف لائے تھے، حالانکہ ان کی واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لوٹ آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں کاٹ ڈالوں گا جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پھر لوگوں سے کوئی بات کہے بغیر سیدھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھار دھار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے، پھر فرمائے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔
ادھر صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص محمد کی پوجا کرتا تھا وہ تو جا چکے، تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ محمد نہیں ہیں مگر رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام کو جو اب تک فرط غم سے حیران و ششدر تھے، انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی، یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان کی یہ آیت اخذ کی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اس کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہید و تکفین سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف بڑھ گیا۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا اور گفتگو ہوئی، تردید و تنقید ہوئی، اور بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں دوشنبہ کا باقی مادہ دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بجائے اس دوسرے کام میں مشغول تھے۔ پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ کا جسد مبارک ایک دھار دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر پر ہی تھا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ منگل کے روز آپ کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دو صاحبزادے فضل اور قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شکران، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن حلی رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عباس، فضل اور قسم آپ کی کربٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہما پانی بہا رہے تھے، اور حضرت علی غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے آپ کو اپنے سینے پر ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا، ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں ہی لپیٹ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری ارمگاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام کی رائیں مختلف تھیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں وہ فوت ہوا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی، اور اس کے نیچے قبر کھودی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا۔ بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کی درمیانی اوقات میں پہاڑوں کی آواز سنی۔